السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه وأزواجه وذرياته أجمعين صدق الله العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأنكحوا الأيام منكم وقال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات و سامعین اعظام، آج کا موضوع ہے نکاح۔ نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح کی مشروعیت کیسے ہوئی؟ نکاح کی فضیلت کیا ہے؟ اور نکاح کے دنیاوی فائدے کیا ہیں اور آخرت کے فائدے کیا ہیں؟ اور آخری چیز ہے نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چونکہ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوانوں میں جو عام طریقے سے ماحول چل رہا ہے، وہ نکاح کو ایک طریقے سے ایک رسم، ایک دنیاوی چیز، ایک ماحول، ایک اپنے ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نکاح محترم سامعین کرام، میرے عزیزو، اس طریقے سے ہے جیسے کہ بعض موقع پر ہمارے لیے نماز فرض ہے، ہمارے لیے روزے فرض ہیں، بعض موقعوں پر نماز سنت ہے، بعض موقع پر نماز پڑھنا نفل ہے، یا بعض موقع پر زکوٰۃ فرض کے درجے میں ہو جاتی ہے، بعض موقع پر سنت کے درجے میں ہو جاتی ہے، اور بعض موقع پر نوافل کے درجے میں ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ نکاح جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمارے لیے فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث پاک کے اندر کہ اس شخص کا کامل ایمان نہیں ہے جو شادی شدہ نہ ہو، یعنی جو بے نکاح ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو اس لیے نکاح جو آج ہمارے ہاں عام رواج بنا ہوا ہے، ہم اس نکاح کو عقد مسنون سمجھ کر کریں، اس کو رسم سمجھ کر نہ کریں، یہ عبادت ہے۔ اور پوری دنیا کا نظام جو اللہ تبارک و تعالی نے چلایا تھا، جو انسانوں سے پہلے جو ایک مخلوق تھی فرشتوں کی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ختم کر کے یا ان کی جگہ پر، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسانوں کی مخلوق جو پیدا کیا ہے وہ اسی لیے پیدا کیا کہ فرشتے کی نہ بیوی تھے، نہ بچے تھے، نہ کوئی ضروریات تھی، نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ سونا، نہ جاگنا۔ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تمجید بیان کرتے رہتے، ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ تو اللہ نے سوچا کہ یہ تو ایسی مخلوق ہے جن کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسی مخلوق پیدا کریں کہ جس کے پاس تمام ضروریات ہوں، بیوی ہوں، بچے ہوں، کاروبار ہو، کھانا ہو، پینا ہو، اور زمین جائیداد ہو، پھر میں دیکھوں کہ کون میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نکاح کو رائج کیا کہ نکاح ہو، اور ایک مخلوق ایسی پیدا کریں جو
जोड़े में हो, मर्द हो औरत हो। इसी तरीके से जानवरों में भी मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, रिजाल हो निसा हो। तो अल्लाह ने सारी मखलूक़ात के जोड़े बनाए और एक निज़ाम बनाया कि जब शादी होगी, बच्चे होंगे, ज़रूरियात होंगे, और फिर मैं अपना हुक्म उनको लागू करूँगा कि नमाज़ पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, रोज़े रखो। तब देखूँगा कि मेरी मोहब्बत कौन मेरा बंदा ज़्यादा करता है, मुझसे करता है या कि मेरे दी हुई मखलूक अपने बीवी बच्चों से करता है। फरिश्ते तो सब मेरे थे, इनके पास कोई काम नहीं था, तो ये मेरी इबादत करते थे। लेकिन जब मैं उनके बीवी बच्चे तमाम ज़रूरियात उनके साथ लाहिक कर दूंगा, तब मैं देखूंगा कौन मेरा बंदा मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस निकाह को मशरू किया। कुरान में आपने देखा कि अल्लाह ने कई जगह इरशाद फरमाया, हमने अभी भी आयत पढ़ी, फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। अल्लाह ने फरमाया निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, यानी एक, दो, तीन, चार, चार तक इजाज़त है, आप कर सकते हैं। लेकिन इसकी शरई हैसियत है, ये कोई खेल नहीं कि आप चार कर ले, इसका मसला अलग है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर बताऊंगा। बहरहाल अल्लाह ने जायज़ किया कि आप चार कर सकते हैं। दूसरी जगह फरमाया वअनकिहुल अयामा मिनकुम, और तुम में से जो बेनिकाह हो उनका निकाह कर दिया करो। तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया, और हमने बहुत से रसूल यकीनन आपसे पहले भेजे और हमने उनको बीवियां और बच्चे भी दिए। इसके अलावा बहुत सी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में निकाह की मशरूतियत की है, जिससे पता चलता है कि निकाह हमें हर हाल में करना चाहिए। अब निकाह की मशरूतियत जो है वो कैसे है, निकाह की शरई हैसियत क्या है, यानी निकाह कब फ़र्ज़ होता है, कब वाजिब होता है, कब सुन्नत होता है। अभी हमने पीछे बताया आपको कि कभी कभी निकाह नमाज के दर्जे में, फ़र्ज़ नमाज के दर्जे में, और कभी कभी निकाह सुन्नत नवाफिल की तरह निकाह का भी दर्जा हो जाता है, और कभी कभी यही निकाह हराम और मकरूह तहरीमी के दर्जे में हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये सुन लें कि निकाह फ़र्ज़ कब होता है। यानी आपको निकाह, आमतौर से आप सुनते हैं कि निकाह करना सुन्नत है, नहीं, सुन्नत तो है। असल हकीकत क्या है, निकाह करना सुन्नत मुअक्किदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास सुन्नत है, सारे नबियों की सुन्नत है। सारे नबियों की सुन्नत निकाह, खुशबू लगाना और मिसवाक करना, ये सारे नबियों की सुन्नत थी। लेकिन फ़र्ज़ निकाह कब हो जाता है, ये देखिए, जब किसी शख्स पर शहवत का इतना गलबा हो जाए कि निकाह ना करने की सूरत में ज़िना में मुब्तला होने का यकीन हो जाए। जब शहवत का इतना गलबा हो जाए कि निकाह ना करने की सूरत में ज़िना में मुब्तला होने का यकीन हो जाए, और साथ साथ उसके पास नान नफ़क़ा की उसत भी रखता हो, यानी उसके पास इतनी हैसियत हो कि बीवी आ जाए उसका ख़र्चा कर चला सकता है, उसके कपड़े का इंतज़ाम कर सकता है, उसके रहने का इंतज़ाम कर सकता है, और इतनी शहवत गालिब हो कि अगर निकाह नहीं करेगा तो वो गुनाह में मुब्तला हो जाएगा, उसको यकीन है। तो ऐसी सूरत में निकाह करना मर्द के लिए फ़र्ज़ है, जैसे नमाज फ़र्ज़, हज फ़र्ज़, ज़कात फ़र्ज़ और रोज़ा फ़र्ज़। दूसरी चीज़, निकाह वाजिब कब होता है, अगर शहवत का गलबा हो मगर इस दर्जे का नहीं कि ज़िना का यकीन हो, शहवत गालिब हो मगर इतना ना हो
کہ زنا کرنے کا یقین ہو جائے، اور نہ نفقہ کی وسعت ہو، ظلم کرنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نہ نفقہ کا انتظام ہو، ظلم کرنے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی تھوڑا شک ہو، اندیشہ نہ ہو، یا اسی طریقے سے زنا کا یقین نہ ہو۔ شہوت غالب تو ہے لیکن یقین نہیں ہے کہ ہم زنا کر سکتے ہیں، یعنی تھوڑی سی شک ہے، یا اسی طریقے سے نہ نفقہ کی وسعت رکھتا ہو اور ظلم کرنے کا اندیشہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے، یعنی اب تھوڑا کم درجہ ہو گیا۔ اب اگر آپ نہیں کریں گے تو کم گناہ پڑے گا، لیکن فرض کی صورت میں نہیں کریں گے تو بہت زیادہ گناہ پڑے گا۔ تیسری صورت کیا ہے؟ وہ سنت ہے، جب اعتدال کی حالت پر ہو، نہ شہوت سے مغلوب ہو نہ شہوت سے محروم ہو، یعنی نہ شہوت اتنی زیادہ ہو کہ زنا کا گمان ہو، نہ شہوت اتنی کم ہو کہ نہ اتنی کم ہو کہ محروم ہو، کر بھی نہ سکتا ہو، اگرچہ فی الحال مہر کی ادائیگی پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو، مہر کی ادائیگی پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اعتدال کی حالت میں ہو، نہ شہوت سے مغلوب ہو اور نہ شہوت سے محروم ہو، درمیانی درجے میں ہو، کھلانے پلانے کی وسعت بھی رکھتا ہو، اور نکاح کے مہر کی ادائیگی پر بھی فی الحال قدرت نہ ہو، بعد میں دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے، آدمی کو کر لینا چاہیے، سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، اور اگر نہیں کیا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 4، مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کب ہے؟ جب بیوی پر ظلم کرنے کا گمان غالب ہو، بیوی پر ظلم کرنے کا، یعنی ہم نکاح کر لیں گے لیکن بیوی پر ظلم کریں گے، یقین ہو، غالب گمان ہو کہ ہم بیوی پر ظلم کریں گے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ہمیں گمان ہے کہ ہم بیوی کی دیکھ بھال نہیں کر پائیں گے، اس پہ زیادتی کریں گے، نہ نفقہ نہیں دے پائیں گے، تو حکم ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، ایسی صورت میں نکاح سے بچنا چاہیے۔ اور 5ویں نمبر کا ہے نکاح کرنا حرام۔ حرام کب ہے؟ جب بیوی پر ظلم کرنے کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام ہے، یعنی کھانا خوراکی خرچہ دینے پورا کرنے کا بھی اسے یقین ہو کہ ہم خرچہ نہیں دے پائیں گے اور اس پہ ظلم کریں گے، تو ایسی صورت میں اب نکاح کرنا حرام ہے۔ اب ہم کو نکاح نہیں کرنا ہے، پہلے ہم اتنی اہلیت کریں، اپنے اندر پیش کریں، تب نکاح کرنے کے لیے سوچیں۔ تو یہ 5 صورتیں تھیں جو نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اب ہمیں آج کے ماحول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ذکر کی گئیں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، یا تو آدمی بہت ہی مالدار ہوتا ہے، مالداری کی صورت میں نکاح کرتا ہے، اور اگر غریب ہے، خرچہ نہیں چلا پا رہا ہے، پریشان ہے، لیکن پھر بھی وہ نکاح کرنے کے لیے سوچتا ہے۔ تو ہمیں ان 5 باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس بات کا اگر ہم خیال کریں گے تو عند اللہ ہم ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ اگر نکاح کر لیا جائے تو اس سے فائدے کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے حدیث پاک کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور نے فرمایا تم عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی، یعنی ان کے آنے سے برکت ہوگی، وہ چاہے جس انداز میں ہو۔ پتہ چلا کہ نکاح کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابن سعید سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب مرد اپنی عورت کی طرف اور عورت اپنے شوہر کی طرف نظر کرتی ہے
تو اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحمت کی نظر کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم عورت کا گرا ہوا حمل بھی اپنی ماں کو نال کے سہارے سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، جبکہ اس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا ہو۔ ایک روایت میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے مچل کر والدین کو وہ بچہ جہنم سے نجات دلائے گا۔ آخرت کے فائدے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی وہ نیکیاں جن کا ثواب اس کو اس کی موت کے بعد ملتا رہے گا، یہ ہیں علم دین جو اس نے پھیلایا ہو، نیک اولادیں جو اس نے چھوڑا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نکاح کے فائدے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ عیال دار کی 2 رکعت اس شخص کی 82 رکعتوں سے افضل ہے جو عیال دار نہ ہو، یعنی جس کے بیوی بچے نہ ہوں، اگر وہ شخص 82 رکعت پڑھے اور جس کی بیوی بچے ہوں وہ 2 رکعت پڑھے تو 2 رکعت نفل نماز یہ زیادہ بہتر ہے اس شخص سے جس کے بیوی بچے نہ ہوں۔ آج ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ شادی ہم کر لیں گے تو ہمیں فلاں خرچہ دینا پڑے گا، فلاں مشغولیات کرنی پڑیں گی، اور طرح طرح کے ہمارے یہاں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ شادی شدہ آدمی کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے زیادہ افضل ہے۔ شادی شدہ کی 70 رکعت، شادی شدہ آدمی کو 2 رکعت غیر شادی شدہ کی 70 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک آدمی شادی شدہ ہے وہ صرف 2 رکعت پڑھے، اور دوسرا شخص ہے جو شادی شدہ نہیں ہے وہ 70 رکعت پڑھے، تو 2 رکعت والا افضل ہے، اس لیے کہ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی بیوی ہیں، بچے ہیں، وہ اللہ کے اس احکام کو بھی پورا کر رہا ہے جو اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اور دوسرا جو شادی نہیں کر رہا ہے اس نے تو صرف جو اس احکام کو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم کو چھوڑ دیا، اس لیے جو اس کا درجہ اللہ نے بڑھا دیا کہ نماز 2 پڑھو، لیکن تم نے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم پہ عمل کیا، اس لیے تمہارے 70 نیکیاں زیادہ بڑھ گئیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا وہ شخص محتاج ہے، غریب ہے اسلام میں وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی چاہے وہ کتنے مال والا ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں چاہے جتنا مالدار ہو، لیکن اگر بیوی نہیں ہے تو اسلام میں وہ غریب ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وہ عورت غریب ہے، محتاج ہے جس کے شوہر نہ ہو۔ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس کی جتنا مال ہو؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں چاہے جتنا مالدار ہو، لیکن اگر شوہر نہیں ہے تو وہ اسلام کے نزدیک غریب ہے، وہ محتاج ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ نکاح کی جو فضیلتیں ہیں وہ قرآن پاک احادیث سے ثابت ہیں۔ نکاح کرنے سے ہم فقیر محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ نکاح ہونے سے برکت آئے گی۔ حضرت عائشہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب آدمی عورت سے نکاح کرتا ہے تو عورت مال لے کے آتی ہے اور برکت لے کے آتی ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اور آپ یقین کیجئے، آپ تجربہ کیجئے کہ جب آدمی کی شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں مال دولت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم نکاح عبادت سمجھ کر کریں، رسم سمجھ کر نہ کریں۔
اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں بیان کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔